آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو، 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں. بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے. حرام کمائی کے ساتھ بیت اللہ پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک، کوئی قبول نہیں، تیرا توشہ حرام، تیرا کھانا حرام. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. کمائی کو پاکیزہ بناؤ، کمائی کو پاکیزہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی اس کا رزق پاکیزہ ہوگا، اس کی کمائی برکت والی ہوگی. جو بات کریں تو سچ بولے، بات کرے تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. جب ایمان بنے گا جھوٹ نہیں بولے گا. سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ بول کر 10,000 سے 2,000 رہ گئے، اسی میں نجات ہے. جھوٹ بول کر 1,000 سے 1,00,000 کما لیا، یہ ہلاکت ہے، یہ پریشانی آئے گی. ہاں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. تو برکت والی کمائی، جو بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں. سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو خام خواہ عیب نہ نکالیں. کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کریں. کہ جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا، پاکیزہ بھی ہوگا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر جائے. جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے. تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، عبادات زندہ ہوں، اخلاق صحیح ہوں، معاشرت صحیح ہو، معاملات صاف ستھرے ہوں، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قافلہ حج پہ جا رہا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے، اندر اژدہا بیٹھا ہوا ہے. بہت بھگایا، مارنے کی کوشش، نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے. دوسری جگہ قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے. تیسری جگہ اژدہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا. فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے اور کوئی برا عمل ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا. اب کسی جگہ پر بھی قبر کھودو گے وہاں یہ اژدہا آئے گا. اس کو کیا کرو، اس اژدہے کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو. ہاں اژدہے کے ساتھ دفنایا. جب قافلہ واپس آیا اس کی بیوی کو قصہ سنایا، اس سے پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا؟ کہ یہ تاجر تھا غلے کا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھس بھر دیتا تھا. اس کی جگہ بھس، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ. فرمایا جو دھوکہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بازار میں
ایک شخص غلہ فروخت کر رہے، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے نکالا تو گیلا تھا، آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کیا؟ اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے۔ جواب دیا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا۔ فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا؟ اوپر خشک رکھا ہے اندر گیلا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ محنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ دکاندار بعد میں، تجارت بعد میں، زمیندارہ بعد میں، افسر بعد میں، وزیر بعد میں، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں۔ پہلا کام اسلام کو پھیلانا ہے۔ دکان چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا۔ میرا کارخانہ چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا۔ ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی، اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی۔ یہ زندگی امانت ہے، اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ جوانی نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، یہ بال ہے تو ہر چیز نعمت ہے۔ تمہیں زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے۔ اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگا لو، صحیح جگہ پر لگا لو۔ سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا، اس جوانی کا، اس صحت کا، اس فراغت کا، اس خوشحالی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ امر ہے، حکم ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ، حکم ہے۔